السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد علی ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یقیناً ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس سے تعلق جوڑنا یہ دنیا کا سب سے نفع مند سودا۔ اللہ رب العزت اس کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی اس کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد علی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یقیناً اللہ رب العزت اس کتاب قرآن مجید سے بہت سی لوگوں کو، بہت سی قوموں کو دنیا میں ترقی دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کو اسے چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان سے ہم ایک دو دن کے فاصلے پر ہیں، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مسلمان قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ فرمایا رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، وہ قرآن جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہدایت کی واضح نشانیوں کے ساتھ آئی ہے۔ قرآن مجید، اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ اس کے حقوق میں سے ہے، اور اس کے ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں انسان کے لیے لکھ دی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اسے ہم نے اتارا، اس کو نازل کیا، اور یہ انتہائی بابرکت کتاب ہے، اور اس کو اتارنے کا مقصد اس کی برکات کو سمیٹنے کا ذریعہ لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کی آیات میں غور و فکر کرو اور عقل مند نصیحت کو حاصل کریں۔ تو ہم اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ قرآن مجید کے ہر پارے کو، اس کے ترجمے کو اور مختصر تفسیر کو سبقاً انشاءاللہ روزانہ دروس کی بنیاد پر سمجھیں گے، اور یقیناً یہ گھڑیاں جس میں ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں جمع ہیں، بہت ہی بابرکت گھڑیاں ثابت ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ
فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ به عملہ لم یسرع به نصبہ۔ فرمایا کہ کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، آپس میں قرآن مجید کی درس و تدریس کرتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت کو ان پر اتار دیا جاتا ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ رب العزت کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے پاس نورانی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے، کسی بھی مسلمان کو اس عمل سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا یہ بڑی ہی نصیب اور سعادت کی بات ہے۔ خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن مجید سننے کا کہا کرتے تھے، ان سے فرماتے کہ وہ پڑھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن اتارا گیا آپ ان کا قرآن سنا کرتے تھے، جس طرح کہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید سنا، سورہ النساء کی تلاوت کو سنا۔ تو قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت سورہ الفاتحہ ہے، یہیں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ آخری صورت سورہ الناس ہے۔ انشاءاللہ سب صورتوں کو ہم ترتیب وار اپنے دروس میں بیان کریں گے۔ سورہ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت سے مراد وہ صورتیں ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے ہجرت کرنے کے بعد مکہ تشریف لائے ہوں، جس طرح آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف لائے، یا حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے، یا فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے، تو وہ مدنی صورتیں ہوں گی، کیونکہ ہجرت کے بعد ہیں، چاہے مکہ میں اتری ہیں۔ اور مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ عام لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کہتے ہیں مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی وہ جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ نہیں، مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو سورہ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ فاتحہ کا معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اور یہی اس صورت کا مشہور نام ہے۔ ویسے اس صورت کے اور بہت سے نام احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں۔ اس صورت کو سورۃ الشفاء بھی کہا گیا، شفا والی صورت، کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا رکھ دی گئی۔ اس صورت کو سورۃ الرقیہ بھی کہا گیا ہے۔ رقیہ عربی میں دم کو کہتے ہیں، یعنی دم والی صورت، جس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس صورت کے ساتھ ایک قبیلے کے سردار کو دم کیا تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو گیا تھا۔ اسی طرح اس صورت کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، یعنی قرآن مجید کا خلاصہ، قرآن کی اصل، کیونکہ قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں سب کے سب اس صورت کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ ابھی آئے گی۔ اسی طرح اس صورت کا نام السبع المثانی بھی ہے، اور اسی طرح اس کا نام القرآن العظیم بھی ہے، سورۃ الدعاء بھی ہے۔ اس کا ایک اہم نام جو حدیث کے اندر آیا ہے، حدیث مبارکہ میں
وہ الصلاۃ بھی ہے، سورۃ الصلاۃ یعنی نماز والی صورت، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ تو وہاں پر بھی الصلاۃ جسے تقسیم کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، اس سے مراد سورہ الفاتحہ ہے، کیونکہ اس کی وضاحت خود اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کا جواب دیتے ہیں، اور پھر اپنے بندے کے لیے جو وہ مانگتا ہے ہدایت سے وہ اسے عطا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا سورۃ الصلاۃ یعنی نماز والی صورت، نماز کی اہم ترین صورت، کہ اس صورت کی تلاوت کے بغیر انسان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرنا ضروری ہے، چاہے وہ نماز فرضی ہو یا نفلی ہو، رمضان کی ہو یا غیر رمضان کی ہو، نماز جنازہ ہو یا عیدین کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس میں اس سورۃ الصلاۃ کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس آدمی کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ اپنی نماز میں نہیں پڑھتا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ پر قرات بوجھل ہو گئی، نماز کے بعد آپ نے سوال کیا کہ شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے خاموش رہے، پھر آپ نے سوال کیا تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا، تو فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن، ایسے نہ کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی صرف سورہ فاتحہ تم پڑھ سکتے ہو، فجر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، امام قرات کر رہا ہے، اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے، صرف سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھ سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ نماز میں ضروری ہے، اور اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، قرآن کے جتنے مضامین ہیں سب اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں مسجد سے نکلتے ہوئے تمہیں ایک سورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور پھر آپ نے اس سورت کے متعلق انہیں خبر دی۔ یہ قرآن مجید کی انتہائی عظیم سورت ہے، اور ساری کی ساری توحید کے مضامین پر مشتمل ہے۔ قرآن سارے کا سارا اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو شیطان مردود سے، اللہ رب العزت سے شیطان مردود کے شر سے حفاظت کو طلب کر لو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ اس لیے ہے کہ شیطان فکری طور پر انسان کے اوپر اثر انداز نہ ہو، اسے تلاوت قرآن سے، قرآن کے معانی کو سمجھنے سے غافل نہ کر دے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو غافل کرے اور انسان کو غفلت میں ہی رکھے، لیکن ایک انسان شیطان سے اللہ رب العزت
کی حفاظت کے اندر آتا ہے اور قرآن مجید کو پورے توجہ اور دھیان سے پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب، پالنے والا، ایک ایک چیز کو اس کی تخلیق سے اس کی انتہا تک پہنچانے والا، ہر قسم کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، تو وہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ چاہے جنوں کا جہان ہو، انسانوں کا جہان ہو، جانوروں کا جہان ہو، سب کا پالنے والا وہی ہے۔ لہذا جب وہ پالنے والا ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے، اسی کا ماننا چاہیے۔ لہذا اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو اس بات کا مکلف کیا کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت اللہ کے رسول کے ذریعے آئے اس پر وہ عمل پیرا ہونے والے ہوں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ ان کا کہ جو گمراہ۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے، اور الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے دعا سکھائی کہ اللہ سے ہدایت کو طلب کرو، صراط مستقیم کا سوال کرو۔ اب یہ صراط مستقیم، یہ راستہ جو انبیاء کا، شہداء، صلحاء، صدیقین کا راستہ ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو قرآن، جو اللہ کی کتاب اس سورہ فاتحہ کے ساتھ اللہ نے اتاری ہے، اس پر عمل کے ساتھ تمہیں ہدایت حاصل ہوگی۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی سب سے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے، اور ویسے ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری سورت ہے۔ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں گائے کا مشہور واقعہ ہے، اسی سے سورت کا نام سورہ البقرہ ہے۔ اس سورت کی پڑھنے کی اپنے گھروں میں خاص فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کا پڑھنا برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت، افسوس اور ندامت ہے، اور جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ یہ سورت بڑی ہی عظیم سورت ہے، اور قرآن مجید کی حروف کے تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کا حقیقی علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی وہ عظیم کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے
اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب وہ چیز کہ جس کا انسان اپنے حواس کے ساتھ ادراک نہ کر سکے۔ انسان کے جو حواس ہیں، جن سے مثلا انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، کسی چیز کو چکھتا ہے، کسی چیز کو پکڑتا ہے، غیب وہ چیز کہ جو انسان اپنے حواس سے ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے جب ان کے متعلق علم کو نازل کیا اور حق کے دلائل کو بیان کیا، تو ایک مومن بغیر اپنے حواس سے محسوس کیے ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کو اس نے نہیں دیکھا، لیکن کائنات کی ایک ایک چیز جو رب کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے تو وہ اللہ پر ایمان لاتا۔ جنت اور جہنم کو اس نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے متعلق بیان کیا ہے، لہذا وہ جنت اور جہنم پر ایمان لاتا ہے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور امور۔ تو متقین وہ ہیں جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو اے نبی آپ کی طرف اتارا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا، تورات، انجیل، زبور وغیرہ سے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھنے والے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہاں سے کفار کا ذکر ہے کہ کفار انکار پر مصر رہتے ہیں، اپنے انکار پر جمے رہتے ہیں، لہذا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ آپ پر برابر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں ایمان والوں اور کافروں کے علاوہ لوگوں میں سے، وہ بھی ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ منافقین کا ذکر ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ دھوکہ دینے کا وبال، نقصان دھوکہ دینے والے کے اوپر ہی پڑتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، روگ، ایمان نہ لانا، یہ ان کے دلوں کی بیماری ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے تھے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا،
کما آمن الناس، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں؟ یعنی ایمان لانے والوں کو یہ بے وقوف کہا کرتے، حالانکہ یہ خود بے وقوف۔ ایمان اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ اور اس کا انجام خیر اور بھلائی پر ہی مبنی، لہذا ایمان والوں کو بے وقوف سمجھنا خود انتہائی درجے کی بے وقوفی اور جہالت ہے۔ اسی لیے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن یہ جانتے نہیں۔ جب ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جانی ہے تو اس سے بڑی بے وقوفی، اس سے بڑا نقصان، خسارہ اور کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ ان کے جھوٹ، یہ ان کے دعوے اور یہ ان کی چلاکیاں کہ ایمان والوں کے پاس آ کر ایمان کا اقرار کرنا اور اپنے سرداروں اور دوستوں کے ساتھ علیحدہ ہو کر ایمان سے انکار کرنا، اسے یہ عقل مندی سمجھتے تھے، حالانکہ یہی ان کی جہالت، یہی ان کی بے وقوفی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے کہ یہ اسی سرکشی میں حیران اور پریشان اور بہکتے پھرتے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو لے لیا ہے، گمراہی کو خریدا ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ان کی تجارت فائدہ مند نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے۔ ظاہر ہے کہ ایک اچھی چیز اسے چھوڑ کر انہوں نے اس کے مد مقابل بری چیز کو خرید لیا صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تو ان کی تجارت کیسے نفع مند ہو سکتی ہے؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کو جو اس کے ارد گرد ہے، ذهب اللہ بنورهم، تو اللہ رب العزت اس آگ کی روشنی کو لے گیا، وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں میں نہیں وہ دیکھتے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ صم بکم، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ نہیں لوٹتے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو مدینہ منورہ آنے کے بعد، نبی علیہ السلام کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ایمان لائے تھے، اور پھر انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا کہ ان کے لیے ہدایت کی روشنی ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ روشنی ان سے چھن گئی اور وہ اندھیروں کے اندر اسی طرح جس طرح کے پہلے تھے انہی اندھیروں کے اندر آ گئے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے، جیسے برسات کے مہینے میں زوردار بارش آتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کرتے ہیں، من الصواعق، کڑکوں کے ڈر سے، بجلی کے کڑکنے کی آواز جو انتہائی شدید ہوتی ہے،
انسان کے دل کو دہلا دیتی ہے، اس کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو کر لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں، جب بھی دنیاوی فائدہ نظر آیا تو انہوں نے دین پر چلنا شروع کر دیا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔